وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ، سورہ ذی الحجہ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ 17 شوال سن 511 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بڑے ہی نیک اور عبادت گزار تھے۔ اپنے والد عماد الدین زنگی کے بعد ملک شام کے بادشاہ بنے۔ اپنی حکومت میں انہوں نے شام کے تمام بڑے بڑے شہروں میں مدرسے بنوائے۔ علماء اور اہل دین کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ صدقہ اور خیرات بھی خوب کرتے تھے۔ بڑے امانت دار اور قناعت شاعر تھے۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے اپنے 3 دکانیں جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی ان کو خرچ کرنے کے لیے دے دی۔ جب بیوی نے اس کو کم سمجھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کا ہے۔ میں تو محض خزانچی ہوں۔ میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ ان سب کی سب سے بڑی آرزو بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، مگر ان کی تمنا پوری نہ ہو سکی اور 569 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن بیت المقدس کو ان کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 583 ہجری میں فتح کر لیا۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ خلفاء راشدین اور عمر ابن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نور الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر سیرت اور ان سے زیادہ عادل یعنی انصاف کرنے والا انسان بادشاہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ نمبر 2 حضور کا معجزہ، گونگے کا اچھا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب جمرہ عقبہ کی رمی کر کے واپس ہونے لگے کہ ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے کو کیسی بیماری لگ گئی ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی کی، پھر وہ برتن اس عورت کے حوالے کرنے کے بعد فرمایا، اس میں سے بچے کو پلاتی رہنا اور تھوڑا تھوڑا اس پر چھڑکتی رہنا اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتی رہنا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 1 سال کے بعد میری اس عورت سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور اتنی زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ جتنے بڑے لوگوں میں بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں مزدور کو پوری مزدوری دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے ان 3 لوگوں کا مقابل بن کر ان سے جھگڑا کروں گا۔ انہیں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے کسی مزدوری پر رکھا، اسے پورا کام لیا مگر اس کو پوری مزدوری نہیں دی۔ خلاصہ، مزدور کو مزدوری وقت پر دینا واجب ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں نفع بخش علم کے لیے دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ، جو علم تو نے مجھے دیا اسے نفع عطا فرما، اور مجھے نفع بخش علم عطا فرما، اور میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کی پرورش کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخیلی کرتے ہیں وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا، بلکہ ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ قیامت کے ان کے مال جمع کردہ مال و دولت کو طوق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ تم کو دیا گیا وہ صرف چند روز کے لیے ہے، اور اس کی رونق اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس سے کہیں بہتر ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جب مومن بندہ کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہو، جب تم میرا حوالے کر دیے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میرا حسن سلوک دیکھو گے۔ جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ نمبر 9 طب نوبے سے علاج، دل کی کمزوری کا علاج۔ ہمارے نبی نے فرمایا، تم لوگ سنترا کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ محدثین کرام تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگیوں کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔
نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کو ہدیہ دیا جائے گا اس کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ ہو تو اس کو بدلے میں ہدیہ دینے والے کو کچھ دینا چاہیے، اور اگر کچھ نہ ہو تو بطور شکریہ دینے والے کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے تعریف کے لیے اس نے شکریہ ادا کیا، اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔